السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا آواز کم کر کے، تھوڑا سا معمولی سا کم کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، سفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، وہ اتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور کیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلے آواز ٹھیک تھی، اسی طرح کر دو، سعود والے پڑھ جان، وہ پہلی آواز ہے۔ شکریہ۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ سامعین محترم، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ کی زیارت، آپ کی ملاقات اور آپ کے دیدار کو میں دس گیا تھا اتنا طویل عرصہ کہ لاک ڈاؤن کے دوران 5-6 ماہ گزر گئے، ملاقات نہ ہو سکی، اور اس دفعہ سب سے بڑی جو اداسی ہوئی ہے، اور اس دفعہ سب سے بڑی جو پریشانی دل کو آئی ہے، وہ حرمین شریفین کی زیارت نہیں ہو سکی۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، نبی علیہ السلام کے شہروں کی زیارت نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں بہت ساری پریشانیاں دیکھنی پڑی، جب یہ پریشانیاں دیکھنا پڑی تو دعا ہی کرتا رہا اور اللہ سے التجا ہی کرتا رہا، اللہ سے ندا اور صدا اور اپیل، درخواست اور گزارشیں کرتا رہا۔ اللہ ان پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ ان دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دے۔ آج الحمدللہ وہ وقت اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ دوستوں کی زیارت کا موقع مل گیا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جلد ہی انشاءاللہ حرمین شریفین کی زیارت کا بھی موقع اللہ کریم عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا عارف رشید مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں کراچی آیا ہوا تھا تو فرمانے لگے درس دینے کے بغیر اور دوستوں سے ملاقات کیے بغیر اور قرآن پاک کی تلاوت کیے بغیر اور حدیث پاک کی تلاوت کیے بغیر، اللہ رب رحمان کی عظمت بیان کیے بغیر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کیے بغیر
ہم آپ کو کراچی سے واپس پنجاب نہیں جانے دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز ہے. اور جامعۃ الاحسان منصور کالونی گجر چوک جامعہ کے مدیر محترم جناب آصم سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ تشریف فرما ہے. اور آپ کے جذبات کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ کی محبت اور پیار کو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ آپ ان حالات میں بھی اللہ کے گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہے ہماری زندگی قرآن پاک سے وابستہ ہے, ہماری زندگی حدیث پاک سے وابستہ ہے, ہماری زندگی حرمین شریفین سے وابستہ ہے, ہماری زندگی جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وابستہ ہے, ہماری زندگی صراط مستقیم سے وابستہ ہے, اور ہماری زندگی دین سے وابستہ ہے, ہماری زندگی اللہ کی توحید سے وابستہ ہے, ہماری زندگی پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے وابستہ ہے. اور بھائیوں بزرگوں عزیزوں, ہماری زندگی اللہ کے پیار سے وابستہ ہے اور ہماری زندگی نبیوں کے سردار کی محبت سے وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ہمارے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی آپ کے گوش گزار کروں. دنیا میں جس چیز کو بھی پڑھنا ہے پڑھ لو, اور جس کی تلاوت کرنی ہے کر لو, اور جس کے اور آگ کو پلٹنا ہے پلٹ لو, اور جس چیز کو ٹٹولنا ہے ٹٹول لو, اور جس چیز کا مطالعہ کرنا ہے کر لو. آپ کو جو سکون, آپ کو جو اطمینان اللہ کا قرآن سننے اور قرآن پڑھنے سے ملے گا, اور جو آپ کو اطمینان اور راحت اور چین اور قرار نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھنے اور سننے سے ملے گا, اور کسی چیز میں نہیں ملے گا. یہ ہمارے روح کی غذا ہے, یہ ہمارے روح کی غذا ہے. بھائیوں, یہ جو غذا ہے قرآن پاک, ہم اس کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں. اور یہ ایک بات یاد رکھیں, دیکھیں جو مومن ہے, مومن مسلمان کیا کرتا ہے, وہ فجر کی جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کے سامنے آسمان کے اللہ کی عدالت, اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس میں الفاظ کیا کہتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. ہر رکعت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ظہر میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, نماز جنازہ, عید الفطر, عید الاضحیٰ, نماز جمعہ اور نماز تراویح, ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلانا, مجھے سیدھی راہ پہ چلانا. اور ہوتا کیا ہے, جب فجر پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کب وقت آئے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں, کب وقت آئے اذان ہو میں ظہر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں, کب وقت آئے عصر کی اذان ہو جائے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں, کب وقت آئے مغرب کی اذان میرے کانوں میں پڑے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں, کب وقت آئے عشاء کی اذان مجھے سنائی دے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اور جو مسلمان آدمی ہے نا وہ کرتا کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اور جب فجر پڑھ لیتا ہے نا تو ظہر تک اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان مجھے سیدھے راستے سے کہیں بہکا نہ دے,
اور ہٹا نہ دے، مجھے گمراہ نہ کر دے۔ اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا، مجھے سیدھے راستے پہ چلانا۔ اور کون اللہ ہے ہمارا؟ جس اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر بنایا۔ ہمارا اللہ کون ہے؟ رضی اللہ، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بنایا، جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار بنایا۔ اور ہمارا اللہ کون ہے؟ جس اللہ نے ہمیں ان چاروں کا حوبدار بنایا۔ یہ اللہ ہمارا، وہ اللہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، ان کو اللہ نے شان عطا فرمایا۔ اور اللہ ہمارا وہ ہے جس اللہ نے ہمیں ان چاروں کا، خلفائے راشدین کا حوبدار بھی بنایا ہے، تابعدار بھی بنایا ہے، وفادار بھی بنایا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس اللہ نے، دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ کریم نے وعدہ کر لیا کن سے؟ ایمان والوں سے، میں تمہیں خلافت عطا فرماؤں گا۔ خالق کائنات نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق کو خلیفہ بنایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا فرمائی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے، عظیم ہستیوں کو اور بہترین ہستیوں کو اور نفیس ترین شخصیات کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی ذات پاک کے بعد نبی نہیں بنایا۔ جب اتنی عظیم ہستیوں کو نبوت نہیں ملی تو ہم آج کس کو مان لیں کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے؟ دوستو نہیں، کسی کو نبی علیہ السلام کے بعد ہم نے نبی نہیں ماننا۔ اس لیے اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، نبی نہیں بنایا۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ کیا، قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خالق کائنات نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم نبوت 10 سالہ رہایا، پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت 10 سالہ رہایا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نبی علیہ السلام کے یاروں کو مانتے ہیں، اہل بیت اعظام کو مانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں بڑا حیران ہوا، فیس نے عجیب بات کہہ دی، بڑی عجیب، کہنے لگا ہم فلاں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، فلاں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے، فلاں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا ایک تو گناہ کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، دوسرا یوٹیوب پہ دے رہے ہو، جناب فیس بک پہ دے رہے ہو، سر عام یہ گناہ کر رہے ہو۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
हो उलाइका हिज़्बुल्लाह। खाल के कायनात ने फरमाया मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम के तमाम यारों पे राजी हो गया, बदर वालों पे राजी हो गया, ओहद वालों पे राजी हो गया, खंदक वालों पे राजी हो गया, खैबर वालों पे राजी हो गया, हुनैन वालों पे राजी हो गया। मैं अपने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के तमाम यारों पे राजी हो गया, मैं मुहाजिरीन पे राजी हो गया, मैं अंसार पे राजी हो गया। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं अपने हबीब के एक एक यार पे राजी हो गया। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह राजी हो गया है तो हम में से कोई कहे मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं कहूँगा, हम में कोई कहे मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं कहूँगा, तो फिर वो क्या बिगाड़ेगा सहाबा का? अपना ही नुकसान करेगा, अपने आप को तबाह करेगा, अपने आप को ज़लील और रुसवा करेगा, अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेगा। सुन लो, जो सहाबा इकराम का एहतराम नहीं करेगा अपने आप को बर्बाद करेगा, और जो सहाबा का एहतराम करेगा अपना ये जहान भी आबाद करेगा, अगला जहान भी आबाद करेगा। आप ये दुआ करें अल्लाह सबको सहाबा इकराम का, नबी अलैहिस्सलाम के यारों का होबदार बनाए। एक आदमी ने क्या बात की है, सुभान अल्लाह। आसन सल्फी साहब बात सुनने वाली है, एहसान साहब बात सुनने वाली है, एहसान रशीद साहब तवज्जो फरमाना ज़रा, शायर इस्लाम मौलाना या उमैर साहब बड़ी बात सुनने वाली है। हमारे भाई हैं पंजाब में मोहम्मद आसफ मुगल साहब, उन्होंने एक बात बतलाई वालिदैन के बारे में, बाप के बारे में बाप के बारे में उन्होंने एक जुमला बोला, वो सुनने वाला है। जुमला सुनिए, बाप के बारे में जुमला बोला, बाप के बारे में सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करो, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करो, बाप की गर्मी को बर्दाश्त करो। ये जुमला सुनना, ज़हन में बिठाना। सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करो, बाप की गर्मी को बर्दाश्त करो, बाप की गर्मी को बर्दाश्त करो, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करो। जब ये गरूब हो जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। बाप की गर्मी को बर्दाश्त करो, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करो, जब ये गरूब हो जाते हैं अंधेरा हो जाता है। और परसों मुझसे उनकी बात हुई भाई मोहम्मद आसफ मुगल साहब से, तो मैंने कहा भाई जान मैंने आपकी बात लोगों को सुना दी, अल्लाह की मखलूक तक आपकी बात पहुंचा दी, मैं नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत तक आपकी बात मैंने पहुंचा दी है। और लोग सुनकर बड़े खुश हुए हैं, फरमाने लगे भाई जान एक बात मुझे और मिली है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फरमाने लगे भाई मंजूर साहब मैं आपको एक और बात भी सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा सुनाओ। फरमाने लगे एक आदमी मुझे बतला रहा था कि वालिदैन के हाथों को पकड़ लो, वालिदैन के हाथों को पकड़ लो, तुम्हें जिंदगी भर किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय हाय, वालिदैन इतनी अजीम नेमत है, वालिदैन इतनी अजीम नेमत है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना। वालिदैन का जितना एहतराम किया जाए अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाते हैं, शान अता फरमाते हैं, फजीलत अता फरमाते हैं। मालिक बड़े खुश होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को बरकतों से नवाजते हैं। मौलाना अब्दुल रशीद मसूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज उनका तज़किरा होता है।
اور लोगों के लिए दुआएं करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे थे, अल्लाह के बंदे थे, कुरान पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, उलमा का एहतराम करने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले, एतिकाफ बैठने वाले, हक कहने वाले, हक सुनने वाले। आज लोग तज़किरा कर रहे हैं, आप मिलकर दुआ करें, अल्लाह उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मेरे भाइयों, देखिए जो अच्छा काम कर जाता है ना, लोग उसको याद करते हैं। हम ऐसा काम कर जाएं, मालिक कायनात हमें इज्जत अता फरमाए, शान अता फरमाए। और मैं दोस्तों ने कहा है तकरीर उर्दू में करनी है और शेर अशार जो हैं ये पंजाबी के सुना दें। मैं वालिदैन के हवाला से एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। तीन रंग नहीं लबने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। तीन चीज़ें जो है ना, हुसन ये दोबारा नहीं मिलता, जब जवानी ख़त्म हो जाए ये लौट कर नहीं आती, जब अम्मी जान अबू जान दुनिया से तशरीफ़ ले जाए वो वापस नहीं आते। तीन रंग नहीं लबने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। दुनिया इस गल नू जानदी नहीं, जानदा अल्लाह आपे। तीन रंग नहीं लबने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। मापिया नाल बहारां बड़ियां, फब्बन वेड़े हवेलियां भरियां। मापिया बातों मेरे यारो, जीना मुश्किल जापे। तीन रंग नहीं लबने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। मापियां दियां प्यारियां गल्लां, मापियां दियां प्यारियां गल्लां, रहमत बरकत वालियां छल्ला। मापियां बातों मेरे यारो, भुल जांदे ने हासे। तीन रंग नहीं लबने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। मापियां दियां जो दुआवां लैंदे, मापियां दियां जो दुआवां लैंदे, सदा ऐश आराम च रहिंदे। मापियां दे ताबेदारां नू लोको, कदी ना पैण सियापे। तीन रंग नहीं लबने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। तो अल्लाह पाक ने वालिदैन का बड़ा एहतराम मकाम बनाया है। आइए मेरे भाइयों, जो मैं बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, अल्लाह से जो डर जाता है ना, अल्लाह से डरने की मैं ये बात आपको सुना रहा था कि अल्लाह से जो डर जाता है उसका मकाम क्या है। सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाते। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ, जिस तरह डरने का हक है उस तरह डरो। इसका मतलब ये है अल्लाह बड़ी अजमत वाले हैं, बड़े वक़ार वाले हैं और बड़ी ताकत वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं। अल्लाह से डरो, उसकी ताकत के मुताबिक उससे डरो, उसकी ताकत के मुताबिक उस पर तवक्कल करो, उसकी ताकत के मुताबिक उससे सवाल करो, उसकी ताकत के मुताबिक उससे दुआ किया करो, उस पर भरोसा किया करो। आसमान से आवाज़ आती है, मुझसे उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। जिस तरह मुझसे डरने का हक है ना, उस तरह डरो। मैं बड़ी ताकत वाला हूँ, मैं बड़ी ताकत वाला हूँ, मैं बड़ी कुदरत वाला हूँ। मुझसे उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। और दूसरी आयत पे पता अल्लाह ने क्या फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और कल के दिन की तैयारी करो। हर एक को देखना चाहिए मैंने कल के दिन के लिए क्या तैयारी की है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। तर्जमा करने वाले ने किया, सोचा भी कभी तूने
بات سننے والی ہے. سوچا بھی کبھی تو نے کل تجھ سے کیا ہوگا جب قبر میں جائے گا, جب حشر بپا ہوگا, تو جس کی جدائی کو موت اپنی سمجھتا ہے وہ تجھ سے جدا ہوگا, تو اس سے جدا ہوگا. جس جسم کو سکھلائی ہے تو نے یہ آسانی, یہ جسم تیرا لحد میں کیڑوں کی غذا ہوگا. آئیے میرے بھائیوں, اپنے اللہ سے ڈریے, اپنے اللہ سے ڈریے. اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم, جس قدر ڈرا جاتا ہے مجھ سے ڈرو, جس قدر تم طاقت رکھتے ہو مجھ سے ڈرو, ڈرتے رہو, ہر وقت ڈرتے رہو, ہر وقت مجھ سے ڈرو, ہر وقت مجھ سے ڈرو, ہر وقت مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرتے رہو. اور اللہ نے ایک اور مقام پہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, سیدھی بات کیا کرو, سچی بات کیا کرو, اچھی بات کیا کرو. جب تم سیدھی بات کرو گے میں تمہارے ٹیڑھے اعمال بھی سیدھے فرما دوں گا. تمہارے جو اعمال ہیں نا ٹیڑھے وہ بھی میں سیدھے فرما دوں گا. اور اس سے آگے جو الفاظ ہیں وہ سنیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. سچ بولنے کی وجہ سے, سیدھی بات کرنے کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا, تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دوں گا. جب میں تمہاری غلطیوں کو, تمہاری خطاؤں کو, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا تو پھر جنت تمہارے نام الاٹ فرما دوں گا. میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ بڑے ہی کامیاب لوگ ہیں. اللہ سے ڈرنے والے لوگ بڑے ہی کامیاب لوگ ہیں. اور دیکھیے اللہ کے دوستوں کی علامت, آج کسی کو کہہ دو نا اللہ کے ولی کیا حال ہے تمہارا, تو وہ کہتا ہے او جی مجھے ولی اللہ نہ کہو, اللہ کے ولی تمہارا کیا حال ہے. کہتا ہے یار تو مجھے ولی اللہ کہہ رہا ہے. اگر کوئی اس طرح کہے نا اس کا شکریہ ادا کیا کرو اور کہا کرو اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے, اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے, اللہ مجھے اپنا پیارا بنا لے. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خالق کائنات نے فرمایا اللہ دوست ہے ان لوگوں کا, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں اور جن کو اللہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اور جن کے اللہ دوست بن جاتے ہیں اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں. اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتے ہیں. اور ایک اور مقام آپ کو سناؤں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا خبردار, خبردار جو میرے دوست ہیں ان پہ نہ غم ہوگا نہ ان کو خوف ہوگا. ایمان والے میرے دوست ہیں, میں ان کا دوست ہوں. ایمان والے میرے دوست ہیں, میں ایمان والوں کا دوست ہوں. اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ مومن اللہ کے ولی ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے پھر مومنوں کی خوبی بیان فرمائی ہے. سنیے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
अज़का लहुम। मालिक कायनात ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा दे, मोमिनों से कह दें अपनी निगाहों को नीचा रखा करें। मोमिन वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत फरमाते हैं और अपनी निगाहों को नीचा रखते हैं। ये है मोमिनों की अलामत, ये है अल्लाह के वलियों की अलामत। और एक अल्लाह वाले ने क्या खूब बात कही है, वो कहता है करो अहद आँखों से मजबूत करके। कराची के दोस्तों तो जो फरमाना ज़रा, करो अहद आँखों से मजबूत करके कि परनार को देखना नारवा है। करो अहद आँखों से मजबूत करके कि परनार को देखना नारवा है। हुसीना बुलाए अगर अपनी जानिब तो कह दो कि खौफे खुदा रोकता है। अल्लाह पाक ने अपने दोस्तों का ऐसे तज़किरा किया है तो हमें अल्लाह का डर जब नसीब हो जाएगा तो समझ लेना हम अल्लाह के दोस्त बन गए हैं, हम अल्लाह के प्यारे बन गए हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपने प्यारों का तज़किरा किया है कुरान करीम में। सुनिए, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह के वलियों को जन्नत की तरफ चलाया जाएगा। हमें लोग रास्ता बतलाते हैं, कुरंगी नंबर 1 को कौन सी सड़क जाती है? ये जाती है नार्थनाथ नाज़माबाद को जाना है, उधर जाओ। गुज्जर चौक जाना है, उधर जाओ। मलीर जाना है, उधर जाओ। हमने फलां जगह जाना है। समुंदर को कौन सा रास्ता जाता है? फलां रास्ता जाता है। कभी ये भी सवाल कर लिया करो, मौलाना साहब हमें वो रास्ता बतलाइए जो हौज़े कौसर पे जाता है, जन्नतुल फिरदौस को जाता है, वो रास्ता। और अल्लाह अकबर, मेरे भाई फरमा रहे थे मौलाना साहब ये शेर आपने ज़रूर सुनाने हैं। यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, यारी दिलों 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 यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। ओदे दर उत्ते तू कदी आया ही नहीं, प्यार परवरदिगार नाल पाया ही नहीं। बख्श दिते ओने डाकू ते चोर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। बख्श दिते उन्हें, बख्श दिते उन्हें। साउंड वाले भाई से आवाज़ सेट नहीं हो रही, गले को खा रही है। मेरे दोस्तों तो जो फरमाना ज़रा, तो जो फरमाना अल्लाह अकबर। यार दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। गौर करना ज़रा, ओदे दर उत्ते तू कदी आया ही नहीं, प्यार परवरदिगार नाल पाया ही नहीं। बख्श दिते ओने डाकू ते चोर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। पैदा कीती रब ने सारी कायनात, सब नालों आला सोने मदनी दी ज़ात, सब नालों आला सोने मदनी दी ज़ात। साडे पीर जिया नहीं हो कोई होर बंदिया, बदरे मुनीर जिया नहीं हो कोई होर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। मैं क्यों ना कहूँ ये बात, क्यों ना ऐलान करूँ, कराची में क्यों ना ये बात खुल के बयान करूँ। गौर नाल सुन ले मेरे ऐलान नू, गौर नाल सुन ले मेरे ऐलान नू, सीने नाल ला ले हदीस ते कुरान नू। गौर नाल सुन ले मेरे ऐलान नू, सीने नाल ला ले हदीस ते कुरान नू। तेनू आखदा आखदा तेनू आखदा तेनू आखदा मंजूर कमजोर बंदिया, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया।
تو میرے عزیزوں اور دیکھو ہر چیز جو ہے نا اللہ کی حمد کرتی، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ مولانا قاری احسان رشید صاحب نے نعرہ لگا کر آپ کو جگا دیا ہے، آپ کو تڑپا دیا ہے۔ میں آپ کو قرآن سنا کے مزید جگانا چاہتا ہوں، تڑپانا چاہتا ہوں اور رحمان کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ سنیے قرآن، اللہ رب رحمان نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ فرمایا ہر چیز جو ہے یہ میری حمد بیان کرتی ہے، ہر چیز میری تعریف کرتی ہے، ہر چیز میری حمد بیان فرماتی ہے، ہر چیز میری مجھے یاد کرتی ہے۔ اور میں یہاں قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کو سناؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ مالک کائنات نے فرمایا بہت سارے جنوں کو اور بہت سارے انسانوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ آپ دعا کریں اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا میں نے ان کو دل عطا فرمائے ہیں اور دلوں سے مجھے جانتے نہیں ہیں، میں نے کان عطا فرمائے ہیں، میں نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، میری قدرتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، میں نے ان کو کان عطا فرمائے ہیں اور کانوں سے میرے حکموں کو سنتے نہیں ہیں، میں نے دل عطا فرمائے ہیں، دل و دماغ سے میری توحید کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ ان چیزوں کا ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، سنیے ان السماء والبصر، قرآن ہے ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، ان السماء والبصر اور دل کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، میں تم سے سوال کروں گا۔ پنجابی کا شاعر کیا خوب بات کرتا ہے، کہتا ہے جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کہانی، جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کہانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، سارا زور لاوے اکیلا اکیلا، کدی بن سکے نہ ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بنائی تو بالکل بیکاری روے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا، جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ میرے دوستو آئیے اس مالک کا قدر کیجئے جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، جس نے ہمیں مکہ مدینہ عطا فرمایا، جس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور جس نے ہمیں نبیوں کا سلطان عطا فرمایا، اور جس اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنایا، جس اللہ نے ہمیں اسلام جیسا سچا اور سچا مذہب عطا فرمایا۔ آپ دعا کریں اللہ اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما۔
میرے عزیزو، اسلام جیسی نعمت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی. اور دیکھو پھر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا کتنا احترام کرتے تھے. بات میں آپ کو ایک سنا رہا تھا، پھر وہ میرے ذہن سے نکل گئی، اللہ نے پھر مجھے یاد کروا دی ہے. تو ایک بندہ کہنے لگا میں فلاں صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہتا. بھائی اگر تو نہیں کہتا تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے. صحابہ تو وہ ہیں جن پہ کائنات کا رحمان راضی ہے، جن پہ الہ راضی ہے، جن پہ مشکل کشا راضی ہے، جن پہ حاجت روا راضی ہے، جن پہ دستگیر راضی ہے، جن پہ ستار غفار جبار قہار راضی ہے. اور صحابہ تو وہ ہیں جن پہ احد راضی ہے، صمد راضی ہے، ساری کائنات کا رب راضی ہے. اللہ اکبر کبیر. آئیے میرے دوستو، صحابہ تو ہمارے پنجاب میں ایسا نعرہ میں نے آج تک نہیں سنا. یہ آپ کو توفیق ملی ہے. کراچی میں ماشاءاللہ مولانا عارف رشید مسعود صاحب میرے بھائی جان، ایسے جذبے والا نعرہ، اور ایسے جذبے والا نعرہ جب انشاءاللہ ہم بارڈر پہ لگائیں گے، جب انشاءاللہ کافروں کے مقابلے میں لگائیں گے، ان کے پتے پانی ہو جائیں گے، انشاءاللہ کفر نیست و نابود ہو جائے گا، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. کہو انشاءاللہ. پھر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سنا دوں، سنو ذرا. میرا تیرا رشتہ کیا، آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ. جب میں اشارہ کروں گا نا تو آپ نے جواب دینا ہے لا الہ الا اللہ. میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، سب نبیوں کی یہی صدا، سب نبیوں کی یہی صدا. لا الہ الا اللہ، شوق سے ہر دم کہتا جا، لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، سب نبیوں کی یہی صدا، لا الہ الا اللہ. کھل کے تو یہ نعرہ لگا، لا الہ الا اللہ، فرما گئے پیارے مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ. اور بھائیو خوش ہو جاؤ، پنجاب ہو، سرحد ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، کائنات کا کوئی حصہ ہو، پوری دنیا پہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام جو ہے غالب آ کے رہے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام جو ہے غالب رہے گا، اس پہ کوئی چیز غالب نہیں آئے گی. اسلام غالب ہے، غالب رہے گا انشاءاللہ. کفر کا منہ کالا ہو کے رہے گا اور دین کا بول بالا ہو کے رہے گا. کہو انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر کہو انشاءاللہ. تو میرے عزیزو، اللہ سے جو ڈر جاتا ہے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرماتے ہیں. سنو، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے. قرآن پاک سنیے، یا ایھا النبی اتق اللہ. اور کسی رب العالمین اس طرح کہیں اللہ رب العالمین اس طرح اعلان فرما رہے ہیں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. قرآن پاک میں سنیے، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سچ بولنے والے، حق کا اعلان کرنے والے. اور زبان اتنی سچی نبی علیہ السلام کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ان هو الا وحی یوحی.
علمہ شدید القوا. آپ کو میں ترجمہ سناؤں. پنجابی کا شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں. صدقے جاواں دل نبی دے پیار کولو رج گئی نہیں, سونا ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کوب, او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں. دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں, سونا اے ہو جیا کراچی والے او جگ وچوں لب دئی نہیں. پڑھو ہم مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا. اور برادرم عزیز و محترم مکرم بھائی جان, محب القرآن محب الحدیث ہر دل عزیز مولانا عارف رشید صاحب کیسی بات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ الی اللہ باذنی وسراجا منیرا. اور جب ہمارے پنجاب میں جاتے ہیں نا اور بھیجتے ہیں رکے بھیجتے ہیں قرآن پڑھو, پوچھئے جناب حضرت مولانا حکیم بلال صاحب شور کوٹی سے, پوچھئے مولانا یا عمیر صاحب رکے بھیجتے ہیں. مولانا عارف رشید صاحب دو چار آیات سنا دیں, دو چار آیات سنا دیں. پھر جب یہ پڑھتے ہیں نا قل اننی ہدانی ربی, قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا, دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. ہائے ہائے ہائے. اور کہہ رہے ہیں ترجمہ بھی سنا دو ساتھ ہی ترجمہ. مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے. سنیے, مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے, یہ ظلم گواہ نہ کیا ہے نہ کریں گے, اپنی ذات کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے, اللہ کے لیے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے. ہماری زندگی کا مقصد ہے رضائے الہی, اللہ کے لیے مرتے ہیں مرتے رہیں گے.
اور میرے عزیزوں اسلام کے لیے لڑیے، آپس میں کیا لڑنا ہے؟ فلاں پارٹی فلاں جماعت فلاں گروپ جو ہے، فلاں محلے دار جو ہے وہ ایسا ہے نا کافروں سے ہم نے لڑنا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے، کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا۔ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں، اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا۔ شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو، ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا۔ مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ، اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا۔ مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی، وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا۔ للکار میری سن لو بزدل کافروں، اسلام کے جھنڈے کو گرایا نہ جائے گا۔ کہو انشاءاللہ، ایک دفعہ پھر کہو۔ اور یہ جو 5 وقت نمازوں میں کہتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ اس کا سناؤں؟ اللہ اکبر۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے نا، جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، جب انسان مالک کائنات سے مانگتا ہے، رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے۔ سبحان اللہ کہو۔ مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا جمیل اظہر وتھرا صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو یہ اشعار بڑے پسند ہیں۔ آپ ایک دعا کر دیں مولانا جمیل اظہر وتھرا صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سسر کو اور ان کے برادر لا کو اللہ دونوں کو جنت عطا فرمائے، دونوں باپ بیٹے کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وتھرا صاحب کے سسر بھی فوت ہو گئے، برادر لا نوجوان فوت ہو گیا، اللہ دونوں کو جنت اونچی آمین، اونچی آواز سے آمین۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، سنیے ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب انسان سوال کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے، کوئی منگے یا منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے، دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے، او دی زندگی چو غم سارے مک جاندے نے، جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ اور کراچی کے لوگوں سنو، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی، جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈرو تو صحیح، میرے سے ڈرو تو صحیح، میں آپ کو عزت عطا فرماؤں گا، شان مرتبہ اور مقام عطا فرماؤں گا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں سنیے، جب صحابہ کی باری آئی نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، برادرم عزیزم محترم مکرم محترم جناب آسن سلفی صاحب سے پوچھ لیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک حزب اللہ۔ قرآن ہے قرآن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. کسی جگہ فرمایا ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. ترجمہ آپ کو سناؤں. ترجمہ شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی نبی علیہ السلام کے یار. اللہ اللہ. شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بھی تھی نظارے دے بھی تھی اشارے دے بھی تھی نبی جی دے سونے دوارے دے بھی تھی نبی جی دیا فوجا کے تاران دے ساتھی سفر حضر دے او خاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی جو نبی جی دے صحابہ نال پیار پاسی خدا دی قسم او جنت نو جاسی. بھائیوں صحابہ سے پیار کیجئے اہل بیت کا احترام کیجئے صحابہ کا احترام کیجئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایک بات اور بھی سن لیجئے. ایک بندے نے بات کی ہے اللہ جانتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کرو اس طرح کی باتیں کر کے. ایک بندہ کہہ رہا تھا کوئی کہتا ہے یہ میرا بیٹا جو ہے یہ اپنی ماں جیسا ہے یہ اپنے باپ جیسا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ماموں جیسا ہے یہ چاچو جیسا ہے یہ دادا جان جیسا ہے یہ دادی جان جیسا ہے یہ نانا جان جیسا ہے یہ نانی جان جیسا ہے یہ اپنے باپ جیسا ہے. مولانا بڑی جرأت سے کہہ رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے لہذا علی تو اللہ جیسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں خدا کے لیے ایسی بات نہ کہو. حضرت علی کا شان بڑا ہے مرتبہ مقام بڑا ہے. جو انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے لعنتی ہے مردود ہے جہنمی ہے خبیث ہے پلید ہے لعین ہے. وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. بولو 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 رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا کڈا سچا لگدا ہے کڈا سچا لگدا ہے کڈا اچا لگدا ہے کنا آلہ لگدا ہے کنا نرالا لگدا ہے کنا پیارا لگدا ہے کنا نیارا لگدا ہے نام علی دا. ہر مومن پکا ہے غلام علی دا رضی اللہ تعالیٰ. مگر یہ نہ کہو کہ حضرت علی اللہ جیسے ہیں. سنیے قرآن پاک میں آپ کو سناؤں. عقیدہ اپنا درست کرو خدا کے لیے اپنا عقیدہ درست کرو. سنو اپنا عقیدہ درست کرو. اللہ کریم نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء. خالق کائنات فرماتے ہیں میں بے مثل ہوں میں بے مثال ہوں. لوگوں سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کو تم کہتے ہو علی مجھ جیسا ہے میرا مصطفیٰ بھی مجھ جیسا نہیں. میں الہ ہوں میرا مصطفیٰ ہے وہ عابد ہے میں معبود ہوں. سبحان ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. ہمارا اللہ جو ہے وہ معبود ہے ہم عابد ہیں. وہ مسجود ہے ہم ساجد ہیں. وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. اور دوستو وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں. وہ مالک ہے ہم مملوک ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں خدا را آئیے پھر یہ بات میں کیوں نہ کہوں. مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے میرے ہونٹاں تے ہر مشکل دے وچ تیرا ہی نام ہووے. مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے. میرے اللہ سونیا نبی ہومن ولی ہومن سارے تیرے سوالی نے. کئی پیر ویکھے میں جڑے
ساری احسان سا اس رات چل تو بھی جڑی مصطفیٰ میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہفتہ کے دن میں اسلام آباد میں تھا, جس مسجد کو گرایا گیا اس مسجد میں اس گناہگار نے اللہ کی شان کو بیان کیا, مسجد کے مقام کو بیان کیا, اللہ کے گھر کے احترام کو بیان کیا, اور میں نے اللہ کے گھر میں مدینے والے کے مقام کو بیان کیا. آج اللہ نے مجھے کراچی میں آنے کی توفیق بخشی ہے. یہ مالک کا کرم ہے, مالک کا فضل ہے. میرے اللہ نے اپنے دین کی چوکیداری کے لیے میرے جیسے گناہگار کو پسند کیا ہے, قبول کیا ہے, منظور کیا ہے. اور میرے بھائی منگریو صاحب کا کیا نام ہے؟ قاری عبدالعزیز منگریو صاحب حفظہ اللہ تعالی مجاہد ملت مجاہد اسلام تشریف فرما ہے. میں ان کی موجودگی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, ہم قرآن کے لیے, حدیث کے لیے, نبی اسلام کے صحابہ کرام کے لیے, نبی اسلام کی ایک ایک ادا کے لیے, اور ہم مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے, نبی اسلام کے صحابہ کرام کے لیے اور دین کے لیے, حق نبوت کے لیے, لوگوں صدیق کی صداقت کے لیے, فاروق کی عدالت کے لیے, عثمان کی صحابت کے لیے, علی کی شجاعت کے لیے, رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حسنین کریمین کی شہادت کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے, سارا جہان بھی قربان کر دیں گے. کہو انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ جانتا اس کو اللہ اتنی عزت عطا فرماتے ہیں. یہ ایک بھائی کا آرڈر ہے تو میں پورا کر دوں. سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول, سب زبانوں کو جاننے والا کون ہے؟ سب زبانیں بلانے والا کون ہے؟ سب زبانیں سمجھانے والا کون ہے؟ سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول, پشتو وچ بولیا دوابی وچ بول, ہندی وچ بولیا بنگالی وچ بول, چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول, بول انگریزی پاویں فارسی چ بول, اردو سرکی یا بنارسی چ بول, سارے آدھی اللہ ہی بھئی سارے آدھی اللہ ہی پکار سندا, وارو واری نہیں ہو ایکو وار سندا, اور کہنا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو, تسی پہلا بولو قصور والے ہو, اور کہنا نہیں ہو ٹھہر جاؤ سندھ والے ہو, تسی پہلا بولو رائے پنڈ والے ہو, اور کہنا نہیں ہو ٹھہر جاؤ بکھر والے ہو, تسی پہلا بولو بھائی سکھر والے ہو. او کہنا نہیں ہو ٹھہر جاؤ پنجاب والے ہو, تسی پہلا بولو بھائی خوشاب والے ہو, او کہنا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو, تسی پہلا بولو مسرور والے ہو, خاکی ناری چوپ بولو نور والے ہو, نام آنکھیں نیڑے آجو دور والے ہو, نہ لہر نہ کتار نہ خون تکرار, نہ میرا مخصوص نہ منگل اعتبار, اونو جدوں بھی پکارو, جدوں بھی پکارو او پکار سندا, سرکار تے غفار او جبار سندا. ہر وقت سب کی سننے والا کون ہے؟ اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے میں سبحان اللہ قربان جاؤں. پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو, آپ نے جانوروں کے نام لے کر فرمایا دودھ دینے والے جانور اونٹنی, بھیڑ, بکری, فرمایا یہ جانور جس طرح ان کے تھنوں سے دودھ نکلا ہوا واپس نہیں جا سکتا, اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا.
ہوتا ہے وہ جہنم میں میرے بھائیوں نہیں جا سکتا. ہم اللہ سے پڑھیں تو صحیح, اللہ سے پیار کریں تو صحیح, اللہ سے محبت کریں تو صحیح. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا قرآن کریم میں فرمایا رب العالمین نے ان المتقین, فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. فرمایا اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہو گئے, اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہو گئے. اور سب سے زیادہ نبی اسلام کی ذات گرامی اللہ سے ڈرتے تھے. اور میں یہ کیوں نہ کہوں, آپ کو شان کیا ملا, نعت میں سنا مہک ایسے مہجبین دی, مل کے کہو سبحان اللہ, ایک بار پھر کہو سبحان اللہ. نعت میں سنا مہک ایسے مہجبین دی, جگ دے حسینہ کولو مد کے حسین دی. وضحا چہرہ اوری چہرے دی کیا بات ہے, زلفاں دے کولو شرما جاتی رات ہے. سچے دستار واہ یاسین دی, جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی. وہ جنہ تک کے اسے دے ہو کے رہ گئے, بھول گئیاں شایاں آگے قدم اچ بہ گئے. سوری تیری بات کرتے اوے سچے دین دی, جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی. میرے دوستو سبحان اللہ. یہ کائنات وچ اس دا مدینہ ہے جڑیا مٹھی وچ جویں کوئی نبی آئے. ملتی بیماراں نوں, ملتی بیماراں نوں اوتے پوری تسکین دی, جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی. نعت میں سنا مہک ایسے مہجبین دی, جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. زندہ رہے, اللہ نے زندہ رکھا, پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی, آپ کی زیارت کے لیے پھر حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ دساں شیخ صاحب کا فرمائش حکم آدھر مولانا عارف رشید رسول صاحب فرما رہے ہیں, کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا, حب نبی وچ مرنا جینا ویکھیا. کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا, میناراں وچوں گونجدی اذان بلال دی, میناراں وچوں گونجدی اذان بلال دی. سنت دا محب مدینہ ویکھیا, نماز لئی بازار بند ہو جاوندے, نماز لئی بازار بند ہو جاوندے. ایسا لوگوں میں کرینہ ویکھیا. بات سننے والی ہے میرے دوستو, تو جو فرمانا تھا سرکار دے بارے, سرکار دے بارے امی عائشہ فرما دیا, سرکار دے بارے امی عائشہ فرما دیا. کستوری نالوں ود پسینہ ویکھیا, اسی پڑھدے ہاں درود رسول تے, اسی پڑھدے ہاں درود رسول تے.
خدا کی بدینا ویکھیا او نبی مرنا جینا ویکھیا کی قسم کی مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ رسول کریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين